أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اب تک موقع دے رکھا ہے کہ ہم اپنے ظاہری اور باطنی اعمال کی اصلاح کر سکیں، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس کی توبہ کریں اور اپنی اصلاح بھی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج کا دن ہمیں نصیب کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے یہ ہمارا دن ہمارے گزشتہ دن سے بہتر ہو۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ کل کی مجلس میں ذکر ہوا، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی امت پر جو فرائض یا جو زندگی میں جن چیزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، جو کمپلسری ہیں، ان میں سے ایک رکن حج کا ذکر کیا۔ جیسا کہ کل تھوڑا سا تذکرہ ہوا کہ حج ایک ایسی عبادت جس میں انسان اپنی بدنی مشقت جو ہے اس کو لاتا ہے، اپنے جسمانی مشقت کو لاتا ہے، اپنی مالی مشقت جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ معاشرتی بہت سارے معاملات ہیں۔ تو حج ایک ایسا پر نور اور ایسا وسیع رکن ہے جو نہ صرف انسان کی اپنی جو صرف انسان کے جو اپنا اس کا ماحول، جو اس کا جو اپنا تقوی یا اپنا جو اس کا عمل ہے اس پر اثر کرتا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ان دنوں میں پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ سارے مسلمان، غیر مسلم سب اس کا نظارہ کرتے ہیں آج کل میڈیا پہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں ایک سب سے بڑا اور سب سے مؤثر ذریعہ بھی ہے، جس میں خاص کر مشرکین یا کفار وہ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آواز پر ہر سال لاکھوں مسلمان، بلکہ 25 سے 30 لاکھ مسلمان ایسے جمع ہوتے ہیں، ایسے انتظام کے ساتھ اور ایسے نظم و ضبط کے ساتھ جس کی مثال میرا خیال ہے کہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ تو حج کے بہت سارے فائدے، ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان پر عمل کرنا بھی ضروری۔ اور جیسا کہ کل جو دو آیات پڑھی تھی ان میں کچھ تھوڑا سا تذکرہ ہوا حج کے بارے میں، کہ جب بھی حج کا قصد شروع کریں، جب بھی حج شروع کریں، اس کی نیت کر لی اور اس کا سفر شروع کر لیا اور اس کے لیے عملی اقدامات اٹھانے شروع کر لیے، تو اس وقت سے حج جو ہے وہ اس وقت سے لے کے اس کو آخری مناسک پورا کرنے تک اس کو پورا کرنا، مکمل کرنا وہ ضروری ہے، وہ لازم و ملزوم ہے، اس میں پھر کوئی چھوٹ نہیں۔ اور پھر حج کے سفر کے دوران بیماری کی صورت میں یا سر میں کوئی زخم یا سر میں کوئی کلی یا سر میں کوئی تکلیف کی صورت میں ایک رعایت بھی دی گئی، جس کو فدیہ کے ذریعے یا روزے کے ذریعے یا صدقہ کے ذریعے اس کا کفارہ ادا کر کے باقی مناسک حج جو ہیں ان کو ادا کرنا وہ بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے جو اللہ سے ڈرتے نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی
کے احکامات کی ایسے انحراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک سخت سزا لانے والا بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ حج جو ہے وہ ایک معلوم مہینوں میں ہوتا ہے، اور ان معلوم مہینوں میں خاص کر حج کے سفر کے دوران کسی قسم کی میاں بیوی کا جو تعلق ہے جنسی اور گناہ کا کام اور جھگڑے کے کام کسی بھی طرح سے وہ منع ہے۔ کچھ چیزیں تو وہ بالکل ہی منع ہے، لیکن کوئی ایکسٹرا آرڈنری کیئر یا ایکسٹرا آرڈنری اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے ان ایام میں، تاکہ اگر بھولے سے بھی کوئی ایسا چھوٹا موٹا گناہ ہونے کا خدشہ ہو تو وہ بھی نہ ہو۔ اور جو بھی ہم کرتے ہیں، جو بھی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیکھتا ہے۔ اور پھر راستے کا جو سامان ہے حج کے سفر کا اور حج کے قیام کا، اور اس کے دوران جو سامان جو ساتھ لے کے جانا، اس کا بھی تھوڑا سا ذکر ہوا۔ اور سب سے اہم پوائنٹ جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی حسن نیت کے ساتھ چلنا، تقوی کے ساتھ، یہی سب سے بڑا زاد راہ ہے۔ آج ہم آیت نمبر 198 دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم فضل اپنے رب کی طرف سے، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم اپنے رب کی طرف سے کوئی فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا پھر جب افضتم تم پلٹو، تم لوٹو، من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام مشعر الحرام کی طرف، مشعر حرام کی طرف، وَاذْكُرُوهُ اور ذکر کرو اس کا، کما ہداکم جس طرح اس نے تمہیں رہنمائی عطا فرمائی، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُم اور بے شک تم تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، لمن الظالمین ظالموں میں سے۔ اب اس آیت میں دو اہم نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یہ حج کے سفر کے دوران کی بات ہے۔ یہاں پر جو فضل تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا لکھا ہوا ہے، یہ روزی کمانے کا کے معنی میں ہے، کوئی رزق کمانا یا کوئی جائز حلال بزنس کرنا، یہ اس سلسلے میں ہے۔ لیکن اس سے پہلے، یعنی یہ آیت نازل ہونے سے پہلے، حج کے دوران یا خاص کر حاجی جو حج کر رہے ہیں وہ حج کے دنوں میں یا حج کے دوران کاروبار کرنے کو مطلب منع سمجھتے تھے یا کاروبار کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک واضح کر دیا، اور ان کی ایک غلط فہمی جو اس کو دور کر دیا، کہ حج کے سفر کے دوران روزی کمانے کا کوئی مشغلہ اختیار کرنا ناجائز ہے، بشرطے کہ اس سے حج کے ضروری کام جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں۔ یعنی اس آیت سے یہ سمجھ لگتی ہے کہ حج کے دوران آپ مجبوری کی حالت میں کوئی اپنا رب کا فضل تلاش کر سکتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا کوئی سیل پرچیز کر کے، کوئی تجارت کر کے آپ تھوڑا سا نفع حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کے حج کے ارکان جو ہے وہ کسی صورت بھی متاثر نہ ہو۔ اور جو دوسری ایک شرط ہے جو پچھلی آیات سے ہمیں کچھ واضح ہوتی ہے، کہ اگر حج کا سفر شروع کیا، حج کے مناسک ادا کرنے کا، حج کا فریضہ ادا کرنے کا سفر شروع کیا، آپ نے جو نیت کی وہ نیت خالص اور پوری کی پوری صرف اللہ کی رضا کی خاطر حج ادا کرنے کی، حج اور عمرہ ادا کرنے کی ہے۔ اگر اس نیت میں کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ آ گئی، اگر اس نیت میں کسی بھی طرح سے کوئی ایسی کمی رہ گئی جس میں اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور خواہش کو بھی جمع کر دیا جائے، تو وہ پھر حج کی جو نیت ہے
وہ کمزور ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جی جتنا عمل ہے وہ یا تو ضائع ہو رہا ہے یا ضائع ہونے کا یقیناً بہت زیادہ خدشہ ہے. یعنی مطلب اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹ دے دی کہ ٹھیک ہے، تم حج کے دنوں کے درمیان یا حج کے دوران کوئی تھوڑا بہت مطلب کاروبار بھی کر سکتے ہیں یا تھوڑا بہت سیل پرچیز تجارت کر کے کوئی تھوڑا سا نفع بھی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن وہاں پر جیسا کہ ذکر ہوا کہ 25 سے 30 لاکھ لوگ موجود ہوتے ہیں، مختلف ملکوں سے، پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں اپنی کوئی نئی پروڈکٹ ہے مطلب وہ میں لے کے جاتا ہوں، حج بھی ادا کر لوں گا اور اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ بھی وہاں پر بیچوں گا، اس سے انٹروڈکشن ہوگی یا مجھے نفع ہوگا یا میں زیادہ اس سے مالدار ہو جاؤں گا، تو بے شک اس کی نیت کا چھوٹا سا چھوٹا، صرف وہ اتنی ہی نیت کر لے کہ چلو میں یہ لے کے جاؤں گا وہاں پر، کچھ لوگوں کا بیچوں گا، زیادہ نہیں کروں گا، مطلب ایک آدھ دن جو ہے تھوڑا سا بیچوں گا، اگر کچھ 1000 2000 5000 لوگوں نے بھی اس کو دیکھ لیا تو اس کی تشہیر ہو جائے گی. تو ذرا سا تھوڑا سا بھی معاملہ اگر آپ نے حج کے نیت میں کسی کو مکس کیا تو اس سے آپ کی حج کی جو نیت ہے وہ کمزور ہو گئی اور آپ کا جو سارے کا سارا عمل ہے وہ خدا نہ خواستہ وہ خدا نہ خواستہ بغیر اجر کے ہی رہ سکتا ہے. تو اس لیے شرط واحد یا شرط اول تو یہ ہے کہ حج کا سفر اور حج کی نیت، حج کا جو ارکان آپ ادا کرتے ہیں وہ یقیناً خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. لیکن اس حج کے دوران اگر تھوڑا بہت مشغلہ کہیں کرنا پڑ جائے، اگر جس میں آپ کو کوئی روزی کی تنگی دستی آ گئی، کوئی ایسا معاملہ آ گیا جس سے آپ مطلب کچھ تھوڑا سا معذور ہو گئے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، تو تھوڑے سے پیسوں سے وہیں سے کوئی تھوڑی سی چیز لے کے اس کی ٹریڈنگ شروع کر دی جس سے تھوڑا سا نفع آپ کو مل گیا، چلو آپ کے سفر کے باقی جو اخراجات ہیں ان میں کچھ مدد ملے گی. تو اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ کرنا کچھ حد تک جائز ہے. لیکن اس کی جو پہلی شرط نیت کی بتائی اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے مناسک حج جو ہیں ان میں کسی قسم کی کمی یا اس میں کسی قسم کی کوتاہی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا اس آیت میں جو اشارہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہے، وہ ہے فَإِذَا پھر جب افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، پھر جب تم عرفات سے لوٹو، عرفات سے واپس مڑو تو مشعر الحرام کے پاس یا مشعر الحرام کی طرف تم اللہ کا ذکر کرو. اب عرفات جو ہے، عرفہ کا دن ہم کہتے ہیں اسے، عرفہ میں قیام کرنا یا عرفہ میں جو بھی حج کے ارکان ہیں ان کو ادا کرنا، یہ حج کا انتہائی اہم رکن ہے. اور عرفہ کے بعد شام کو مزدلفہ کی طرف سفر کرنا اور مزدلفہ میں ساری رات قیام کرنا صبح کی نماز تک یا صبح کے سورج طلوع ہونے تک یا اشراق کا وقت یا اس وقت تک، یہ ضروری ہے. یہ بھی حج کا ایک انتہائی اہم رکن ہے. تو یہاں پر عرفات سے واپس لوٹنا، مشعر الحرام جو ہے وہ مزدلفہ کا جو ایریا ہے یا مزدلفہ کا جو مشعر ہے اس کا ذکر ہے کہ عرفات سے جب تم مزدلفہ کی طرف لوٹو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اب کیسے ذکر کرو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوهُ، اس کا ذکر کرو کما ہداکم، جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی. اب یہ جس طرح اس نے ہدایت کی کا کیا مطلب ہے کہ پہلے زمانوں میں یا پہلے لوگ وہ اللہ کا ذکر تو کرتے تھے لیکن اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے بتوں کا یا اپنے ان چیزوں کا جس کو وہ خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کا بھی ذکر کرتے تھے، ان کی بھی بڑائیاں یا ان کی بھی سٹوریاں جو ہیں وہ بھی بیان کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، جس طرح سے اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ نے جو ہدایت کی وہ صرف اور صرف اللہ کا وحدہ لا شریک لہ، صرف اس کا ذکر جو ہے وہ کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ کسی قسم کا ذکر، کوئی دنیاوی کوئی معاشرتی کسی بھی دوسری چیز کا ذکر کسی بھی طرح سے وہ کرنا ہی درست نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے اپنے اللہ کے ذکر کی ہی ہدایت کی ہے. وَإِن كُنتُمْ، اور بے شک تم تھے، من قبلی ہی، اس سے قبل، لمن الظالمین گمراہوں میں سے. اب یہاں پر
وہی بات آ گئی کہ اس سے پہلے جیسے ذکر ہوا کہ وہ ذکر تو کرتے تھے اللہ کا، لیکن اللہ کے ساتھ ذکر میں اپنے بتوں کو یا اپنے معبودوں کو بھی ذکر میں شامل کرتے تھے، جو کہ ان کی گمراہی تھی، ان کی گمراہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ تم اس سے پہلے جو گمراہی کرتے تھے وہ اب چھوڑ دو، اور اب بہت کھلے عام واضح طور پر یہ دلیل آ گئی کہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، جس کے ساتھ کوئی بھی معبود نہیں، جس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ ثم افیضوا، پھر تم پلٹو، من حیث، جہاں کہیں سے، افاضا پلٹتے ہیں، الناس لوگ، پھر تم پلٹو جہاں کہیں سے بھی پلٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے بخشش طلب کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، نہایت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں چھوٹا سا پوائنٹ ہے ایک صرف، کہ جب تم پلٹو تو پھر تم پلٹو، ثم، پھر تم پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں۔ اب یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ پچھلی آیت میں کہاں سے پلٹنے کا حکم تھا؟ وہ پلٹنے کا حکم تھا عرفات سے مزدلفہ کی طرف، عرفات سے مزدلفہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ حافظ تم من عرفات، عرفات سے پلٹنا ہے کہاں؟ عند المشعر الحرام، مشعر الحرام یا مزدلفہ جو ہے اس کا تذکرہ یہاں پر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم پلٹو عرفات سے لوگوں کے ساتھ، جو دوسرے جو لوگ ہیں، سب لوگ جو پلٹ رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اب یہاں پر کیا تھا کہ یہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی جو مشرک لوگ تھے، جو کافر لوگ تھے وہاں پر، جو جیسا کہ تذکرہ ہوا تو حج کے ارکان تو ادا ہی کیے جاتے تھے کسی نہ کسی طرح سے، لیکن اس میں بہت ساری کمیاں اور گستاخیاں تھیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حج کے احکامات قرآن میں اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ارشادات ان سے بہت واضح کر دیا۔ اب مشرک لوگ جو ہیں پہلے کیا کرتے تھے، خاص کر جو مکہ کے ہی رہنے والے تھے، حرم کے اندر ہی یا میقات میں یا مکہ کے قریب جو لوگ رہتے تھے، وہ آ کے عرفات میں قیام نہیں کرتے تھے۔ اب عرفات میں بھی قیام کرنا ہے اور مزدلفہ میں بھی قیام کرنا ہے، اور عرفات جو ہے وہ حرم کی حدود میں ہی ہے، تو وہ آ کے عرفات میں قائم نہیں کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ میں ہی سیدھا آ جاتے تھے، اور کہتے تھے ہم تو یہاں کے رہائشی ہیں، یہ تو ہمارا اپنا مسکن ہے، تو مطلب ہم تو سیدھے مزدلفہ میں ہی چلے گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ عرفات میں قیام کرنا اور عرفات کے جو مناسک ہیں ان کو ادا کرنا، یہ حج کے لازمی ارکان میں سے ہے۔ جس نے عرفات کے احکام جو ہے، ارکان جو ہے وہ ادا نہیں کیے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ یعنی عرفات سے لے کر مزدلفہ کی طرف پلٹنا ہے، جیسے سارے باقی لوگ اب باہر سے ساری دنیا سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ عرفات میں ٹھہرے ہوئے ہیں، عرفات سے مزدلفہ کی طرف سفر کرتے ہیں، اور وہاں پر رات قیام کر کے صبح تک وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جو لوکل لوگ ہیں وہاں پر، جو قریب و جوار کے قریب رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ عرفات میں شامل ہوں دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور انہی کے ساتھ وہ مزدلفہ کی طرف پلٹیں۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو۔ یہاں پر یہ وہ لوگ جن کا پہلے ذکر ہوا کہ وہ جو کچھ غلطیاں کرتے رہے، کچھ نافرمانیاں کرتے رہے جانے انجانے میں، تو ان کے لیے خاص طور پر اور عام طور پر سب لوگوں کے لیے یہ ذکر یہ ہے کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، نہایت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا، پھر جب، قَضَيْتُم، پورے کر چکو تم، مناسککم، اپنے مناسک کو، مناسک حج کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ کا، كَذِكْرِكُمْ، جیسا کہ ذکر کرتے ہو، جیسا کہ ذکر کرتے ہو تم، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ شدید، اس سے بھی زیادہ سخت، یا اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ذکر کرنا، ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے جو،
من यकूल जो कहता है रब्बना ऐ हमारे रब आतीना दे हमें फिर दुनिया में वमान और नहीं लहू उसके लिए फिल आखिरती आखिरत में मिन खलाक कोई हिस्सा। अब इस आयत के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में तो ये जिक्र है, मैं थोड़ा सा मुख्तसर करूंगा पहले हिस्से को क्योंकि दूसरा हिस्सा जो ज्यादा अहम है कि जब तुम हज के मुनासिब जो है, जो हज के अरकान जो है उनको पूरा अदा कर चुको अपनी सही और हसन नीयत के साथ, तो उसके बाद तुम अल्लाह ताला का जिक्र करो इस तरह से जैसे तुम अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते थे, या उससे भी ज्यादा सख्त, उससे भी ज्यादा शदीद। अब इसमें दो पहलू पे हम नोट कर सकते हैं। सिर्फ मुख्तसर अल्फाज में मैं दो पहलू आपको बता देता हूँ, वो बड़े आम फहम किस्म के हैं। एक पहलू तो ये है कि हज के अरकान अदा करने के बाद आप जब तक हरम में हैं और जब तक आप हज के सफर में ही हैं, उस वक्त तक आप हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का ही जिक्र करते रहें, और ऐसे जिक्र करें जैसे अपने आबाओ अजदाद का। हम कभी अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते हैं तो बड़ा रश्क करते हैं, हमारे दादा हमारे परदादा वो ऐसे थे, अक्सर हम करते हैं। और अगरचे हम हमारा अब ये जिक्र शायद कम हो गया है, लेकिन हमसे पहले जो बुजुर्ग थे या जब ये आयात नाज़िल हुई उस वक्त के जो अरब लोग थे वो अपने आबाओ अजदाद पर बहुत घमंड करते थे, उनके जो कारनामे हैं उनको बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करते थे, मजलिसों में उनका तज़किरा करते थे, उनके कारनामे जो उनको हाईलाइट करते थे, और इस तरह से उनको बहुत बढ़ावा दिया जाता था अपने अपने आबाओ अजदाद का। यही वजह है कि वो अपने आबाओ अजदाद के रास्ते को छोड़कर जो दीन इस्लाम की तरफ जो दावत थी उनकी तरफ नहीं लौटते थे, या उनकी तरफ नहीं पलटते थे, या उनकी तरफ राग़िब नहीं होते थे। वो कहते थे कि हमारे आबाओ अजदाद जो हैं उन्होंने हमारे लिए ये छोड़ा है, हम तो उसी पे कायम रहेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा कि जिस तरह से आबाओ अजदाद का जिक्र करते हो, इससे भी ज्यादा, इतना ही नहीं इससे भी ज्यादा शिद्दत के साथ अल्लाह ताला का जिक्र करो। और ये जिक्र है, जैसा एक पहलू बताया कि मुनाफिक खत्म होने के बाद जब जब तक आप हज के सफर में तब तक, और दूसरे ये खास हज के सिलसिले में। और आम फहम या आम हालात में हज करने से आपको पता है कि हज करने से अल्लाह ताला का फजल मिलता है और गुनाहों की जो मगफरत है वो भी नसीब होती है, और बहुत सारे रूहानी फायदे हासिल होते हैं। तो हज का सफर खत्म होने के बाद भी जब तक तुम जिंदा हो, अल्लाह ताला ने जो तुम्हें मौका दिया कि अपने हज को अदा कर सको, एक इंतहाई अहम फरीदा जो कम अज कम एक दफा साहब अतात लोगों पर साहब इस्तात लोगों पर फर्ज है, तो उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह का ही जिक्र करते रहो, हमेशा हमेशा के लिए। अब हमारी तरह नहीं, जैसे ही हज खत्म हुआ घर में गए, जाते सारी पहले उनको मतलब एक बड़ी सी पार्टी अरेंज करनी है ताकि लोग आए और हज की मुबारकबाद दें और वो तोहफे तहफ़ दें, और हज के लिए हार पहनाए जाए उनको और ज़ाहिरी दिखावा हो। और ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, और इसको मजबूरी के सेंस में लिया जाता है, और उसके बाद फिर दुनिया के रोनाइयों में और दुनिया के मामलात में ऐसे खोए कि हज किया था या नहीं किया था उसका कुछ फायदा ही नहीं। तो अल्लाह का जिक्र हमें हर हाल में करना है। और इसके बाद दूसरे हिस्से में फमिनन नासि मन यकूल रब्बना आतिना फिद दुनिया व मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। और लोगों में से जो कहते हैं, अब ये अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र जब भी हम करते हैं तो हम दर हकीकत अपने लिए दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला के जिक्र के साथ, या अल्लाह ताला का जिक्र, उसकी बड़ाई, उसकी बुजुर्गी, उसके उसका शुक्र अदा करते हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अपने लिए ही फजल तलाश करते हैं, रहमत तलाश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा कि जो कहता है, जो लोगों में से जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में अता फरमा, दुनिया के मामले जो है उनमें अल्लाह ताला से मांगता है, जिक्र करता है अल्लाह ताला से दुनिया के मामलों के लिए, सिर्फ दुनिया का तलबगार है, सिर्फ दुनिया का। यानी हज में गया है, हज में जहां पर जाकर भी वहां पर या हज के अलावा भी वो दुआ कर रहा है कि मेरे कारोबार में बरकत फरमा, मेरी रोजी में बरकत फरमा, मेरे मेरे बच्चे जो हैं उनको कामयाब कर दे, मेरी जिंदगी को पुरसकून कर दे, ये कर दे वो कर दे, जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया की हसरतें ही अल्लाह ताला से तलब कर रहा है।
صرف اور صرف دنیا سے ہی مدد، دنیا کے لیے ہی مدد مانگ رہا ہے، اس کے لیے ہے وما، اور نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں خلاق من خلاق کوئی حصہ. یعنی اگر وہ صرف دنیا کا ہی طلبگار ہے تو دنیا کے آسائشیں تو جتنی اس کے نصیب میں یا جتنی اس کی محنت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی، لیکن صرف دنیا کے معاملے میں اگر وہ اللہ سے خواہشات کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. اس صورت میں اس کو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملے گا. یعنی وہ اگر کہے کہ یا اللہ میں نے تو یہ دعا کی تھی، وہ دعائیں تو صرف دنیا کے لیے کی تھی اور ان میں سے اکثر دنیا میں ہی پوری ہو گئی، تو پھر اب آخرت میں کس چیز کا حصہ لینا چاہ رہے ہو؟ تو اس کے بعد والی آیت وہ اس سے بھی زیادہ اہم، ومنہم، اور ان میں سے جو کوئی، ان میں سے کوئی ہے، اور ان میں سے جو من یقول، جو کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنۃ، بھلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں، حسنۃ، بھلائی، وقنا، اور بچا ہم کو، عذاب النار، عذاب کے آگ کے عذاب سے. اب یہ اتنی خوبصورت دعا، اتنی خوبصورت دعا کہ میرا خیال ہے کہ ہم یقیناً روزمرہ زندگی میں یہ دعا ضرور کرتے ہوں گے، اور اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے تو ہم یقیناً ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ دعا کیا ہے؟ اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں، حسنتاً، بھلائی، حسنتاً، بھلائی. اب بھلائی کل جو ذکر ہوا تھا تھوڑا تھا کہ ایک ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا. تھوڑا سا اگر تھوڑا سا یاد کریں اگر، تو ذکر ہوا کہ دو چیزیں آئی تھی، ایک تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور دوسرا تھا حسنتاً، بھلائی. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ تو ان لوگوں کے لیے مختص ہو گیا جو صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس اپنے روزمرہ زندگی گزارنے کے علاوہ ایک اضافی کچھ مال بھی ہے، تو ان کے لیے تو خرچ کرنا ہو گیا. باقی لوگ کہاں جائیں؟ تو اب باقی لوگ ہیں حسنہ، پیسہ ہے یا نہیں، بھلائی، بغیر پیسے کے بھی بھلائی، اور بھلائی ہوتی ہی اصلی بغیر پیسے کی ہے. ٹھیک ہے، اگر پیسہ ساتھ شامل ہو جائے تو بھلائی جو ہے اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو حسنہ، بھلائی، وہ آپ مال و دولت سے بھی ہے، اور آپ کی ذاتی جو آپ کی حیثیت سے، آپ کے انفرادی حیثیت سے، آپ کا اپنا کردار، آپ کا اپنا عمل، آپ کی اپنی جدوجہد، کوشش، یہ سب شامل ہے. جو دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرمایا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما. دنیا کی بھلائیاں یعنی اس میں مال و دولت بھی آ گئی اور آپ کا اپنا کردار بھی آ گیا. وفی الآخرتی، اور آخرت میں، حسنتاً، بھلائی، اور آخرت میں بھی بھلائی. وہ آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ حسنتاً، نیکیاں جو ہم نے دنیا میں اکٹھی کی گئی ہیں. یہ نیکیاں ہم جو دنیا میں اکٹھی کرتے ہیں، یہ در حقیقت یہ دولت ہم آخرت کے لیے اکٹھی کرتے ہیں. دنیا میں دو طرح کی دولتیں کہہ لیں. ایک دولت وہ ہے جو ہم پیسے کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں جمع کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، اور دوسری دولت وہ ہے جو نیکیوں کی شکل میں، بھلائیوں کی شکل میں ہم جمع کرتے ہیں. اور یہ دنیا میں جو بھلائیوں کی شکل میں جو دولت ہم نے جمع کی، وہ دولت آخرت میں ہمارے سامنے رکھی جائے گی کہ یہ دولت ہے دنیا میں جو تم نے کمائی. دنیا کو گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو دولت تم نے کمائی، وہ وہیں پر گزر چکی، یا تم نے خود کھا پی لی، یا تمہاری آل اولاد نے اس کو کھا کر ختم کر دیا، وہ دنیا میں ہے. تو اس کے علاوہ یہ جو کمائی، یہ جو دولت تم نے کمائی تھی، حسنات، نیکیاں، یہ یہاں پر پڑی ہیں. اب تمہارا انجام جو ہے انہی نیکیوں یا انہی دولت، دنیا کی اس کمائی ہوئی دولت پر تمہارا انجام جو ہے وہ سامنے ہوگا. تو ہمیں آخرت میں بھی وہ ساری بھلائیاں، آخرت میں بھی وہ ساری نیکیاں جو ہم کر رہے ہیں، آخرت میں بھی ہمیں وہ بھلائیاں عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. آمین یا رب العالمین. مجھے امید ہے کہ یہ دعا جو ہے اس کی اہمیت ہمیں یقیناً پتہ ہے اپنی زندگی میں، اور ہمیں اپنے زندگی میں اس کو بار بار دہرانا چاہیے. اگلی آیت صرف دیکھ لیتے ہیں 1 منٹ میں، اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اولئک، یہی لوگ، لہم، ان جن کے لیے،
नसीबुन एक हिस्सा है, यही लोग हैं जिनके लिए एक हिस्सा है, मिम्मा इसमें से, कसब जो कमाया उन्होंने, कसब किया कमाया उन्होंने। जैसा कि जिक्र हुआ कि दुनिया में कमाना है, दो तरह की दौलतें, एक दुनिया गुजारने के लिए और दूसरी आखिरत को संवारने के लिए। तो दोनों दौलतें, तो इस दुनिया में जो भी उन्होंने कमाया उसके लिए यही लोग, उनके लिए एक हिस्सा है। वल्लाहु और अल्लाह सरीउल हिसाब, बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। तो जो दुनिया में हमने कमाया उसका नफा या नुकसान हमें यकीनन आखिरत में मिलेगा। तो अगर हम दुनिया में आखिरत के लिए कमा रहे हैं तो यकीनन हमारा ये कमाना आखिरत में हमारे लिए बाइस निजात बनेगा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहने सुनने में कोई अगर कोई कमी पेशी रह गई तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमें हमारी इस्लाह भी फरमाए। किसी को कुछ ऐड करना है तो वो यकीनन जरूर सामने आए। 6 मिनट बाकी हैं तकरीबन। जी, हमारे साथ जो गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी होते हैं, मेरा दिल करता है कि आप कुछ बताया करें हमें। जज़ाकल्लाह खैर शेख, बारकल्लाह फीक, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो ठीक है, फिर आज मजलिस से इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला हमें जो हमने पढ़ा या सुना उससे हदायत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और उससे सबसे बड़ा मकसद हमारी ज़िंदगी को उसके मुताबिक संवारने के लिए हमारी मदद फरमाए। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।